اللہ یازر الفقی ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی کی جلد اول میں اذان کے بارے میں، آپ کی جو اذان ہے اس میں ہے کہ یہ جو اذان میں آپ کا اضافہ ہے یہ اضافہ ہے، اور لعنت فرمائی ہے جنہوں نے یہ اضافہ کیا۔ یہ اس کا میں ایک پیج لے کے آیا ہوں، یہ جی میں متوجہ ہوں۔ ہاں جی یہ وہ پیج ہے جس میں ہے کہ اصل اذان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ علی ولی اللہ اور وہ بالفصل خلیفہ بالفصل نہیں ہے، خلافت بلا فصل کا نہیں ہے۔ جی لعنت کا لفظ میں اس میں مفوضہ اور غالیوں نے ایسا کیا ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری تمام، یہ ایک کتاب نہیں، میں تو آپ کو اور کتابیں بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی جیسے مثال کے طور پہ میں مان رہا ہوں اس کو، نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، اصول کافی، فروغ کافی، تہذیب الاحکام، من لا یظہر الفقی، یہ آپ کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ بڑی کتابیں، جی، اس کے علاوہ بھی جو ہماری اور ان کتابوں سے لکھا گیا ہے، فقہا نے اس کو لکھا ہے۔ دیکھیں یہ اذان آپ نے دیکھی ہے؟ جی من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہے اذان، اس میں جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جی دیکھیں، اس میں ایک تو میں اہم اصلی والی موضوع پہ آتے ہیں کہ اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جو ہمارا کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی ولا کانا سارا علامتاً للتشیع، ایک علامت کے طور پر اور ایک شناخت کے طور پر یہ شروع ہوئی یہ کلمہ اذانوں میں کہنے۔ جز کے طور پہ ہمارے علماء، ہمارے فقہا اس کو نہیں مانتے، علامت کے طور پہ مانتے ہیں، نشانی کے طور پہ مانتے ہیں۔ جیسے صلوات پہلے پڑھنا اذان تو نہیں ہے، سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں اس وقت، یعنی اکثر مسلمان جب اذان کہہ رہے ہوتے ہیں تو نبی مکرم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اذان تو نہیں ہوتی مگر اس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن سر اس میں تکفیر یا تقسیم، تکفیر بڑا لفظ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، اور میں یقین کریں آپ کی بہت ساری کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، چونکہ میں یہ جو علماء سے ملنے کا سلسلہ اس میں جوڑنے کی بات کی ہے۔ سوال میں ضرور کرتا ہوں کہ یہ میرے اپنے سوال ہوتے ہیں، میرا دل کرتا ہے پوچھوں، لیکن اللہ کرے ہم جڑ جائیں تو کوئی سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں، ایسی چیزیں کہ جو میں نے لی نہیں، اس میں پڑھی ضرور، لیکن یہ اس میں تقسیم اور کی بات نہیں ہوتی جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے، جیسے ابھی آپ ہمارے ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ آپ ہمارے ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے پیارے ہیں، اور یہی شیعہ ہے، شیعہ ہمارے ہیں، ہمیں پیارے ہیں، لیکن اس میں حنفی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، کیا وہ تقسیم نہیں ہوتی کہ خلافت بلا فصل کا اعلان جب کرتے ہیں کہ خلیفۃ بلا فصل جب کہتے ہیں، دیکھیں تقسیم تو اور تکفیر کا تو عنوان نہیں، تقسیم اور جدائی اور تفرد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ ہو کر رہنا اور یہ کرنا۔ دیکھیں اصل میں تو ہمارا تو ہدف یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اہل بیت سے دوری نے مسلمانوں کو اصل چیز سے دور کر دیا اور سالم دین سے دور کر دیا۔ نبی مکرم اپنے بعد مولا علی کو دے کے گئے تھے غدیر خم کے اندر، ساری زندگی سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا، اور امت نے علی کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارا تو مقصد، ہمیں اگر استحباب کے عنوان سے بھی اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہنا پڑا، مستحب کی نیت سے بھی کہنا پڑا، رجا کی نیت سے بھی، قربتاً اللہ کی نیت سے بھی، ہر جگہ ہمیں، کیونکہ تینوں کلمے قرآن کی آیات کے اندر 3 ولایتوں کا اور 3 مولاؤں کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں، ہمارے پاس جو دلائل تینوں گواہیوں کے ہیں، یعنی اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت کی گواہی، مولا علی کے مولا ہونے کی گواہی، جہاں جہاں ہمیں ملے گی،
جہاں جہاں ہمیں ملی ہے تو ہم ہر جگہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو اہل بیت کی طرف، اور اہل بیت کی طرف ماتم کا فلسفہ بھی یہی ہے، گریے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اسی طرح اہل بیت. لیکن سر یہ ملا یازر الفقی میں ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی میں مان رہا جلد ہوں اول میں لکھ رہے ہیں یہ بہت سخت لفظ ہے، لعنت فرمائیے. نہیں، میں مان رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں چیزیں ہیں، مگر دیکھیں ہر دور کے اندر فقہا نے اجتہاد بھی کیا ہے، فقہا نے اپنے موقف کو روشن بھی کیا ہے. یہ جس دور کی آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں یہ تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے. جی جی. اور آج گزشتہ کوئی 600 سال سے جو فقہا امامیہ کی ایک روش مسلم ہو گئی ہے، جو طے ہو گئی ہے، جو رائج ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے. اچھا، اس کا وہ انکار بھی نہیں کرتے. ہمارے فقہا ان روایات کو تقیہ کے اوپر حمل کرتے ہیں، ہمارے فقہا ان روایات کو اس زمانے کے حالات کے اوپر حمل کرتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کچھ اور حالات تھے. لہٰذا آج کا جو شیعہ فقیہ ہے، آج ہی کا نہیں، یعنی اب سے کوئی 600 سال سے، وہ اس نظریے کا حامل نہیں ہے، وہ اس سے ہٹ کر سوچتا ہے. جی میں آپ کا ٹھیک ہے. اچھا، رہ گئی بات یہ کہ تفرد کی طرف جائیں تو ہم تو تفرد کی طرف واقعاً جاتے ہیں، یعنی اس میں ہمیں فخر ہے کہ ہم تفرد کی طرف جاتے ہیں، مگر لڑانے کے لیے نہیں، بھڑانے کے لیے نہیں، نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں، خوشبو سنگھانے کے لیے، خوبیاں دکھانے کے لیے، محاسن دکھانے کے لیے. ہم اگر اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو کیا مقصد ہے بھائی آپ کا؟ آپ لڑوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ بہتر ہے، بیسٹ ہے، بہتر ہے، میرٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اغزاکم علی، عالمکم علی، افقاہکم علی، ہر طرح سے علی مولا کے لیے حضرت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علی ایسا ہے. ہم استحباب کا بھی سہارا مل جائے گا، ہم اس سہارے کو لے کر مولا کا ذکر کریں گے. جی